بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسپیشل پروگرام جو پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کے تحت پیش کیا جا رہا ہے. میں ہوں ڈاکٹر عبدالرحمن خلیل. آج ہمارا موضوع ہے سماجی ہم آہنگی اور اقلیتوں کے حقوق. اس موضوع پہ ہم پہلے بھی پروگرامز کر چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں شاید وطن عزیز پاکستان کو بالخصوص اور بالعموم پورے عالم کو اس موضوع کی جو درپیش چیلنجز ہے اس میں بہت اہم رول ہے. اس پہ ہم اپنے اسٹوڈیوز میں جن معتبر شخصیات کو مدعو کر چکے ہیں ان کا تعارف آپ سے کروں. میرے پہلے مہمان بہت ہی محترم جناب قاری روح اللہ مدنی صاحب ہیں. شکریہ قاری روح اللہ مدنی صاحب پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کے چیئرمین کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہے معروف عالم دین ہے. ان سے اس موضوع کے بارے میں گفت و شنید کریں گے. میرے دوسرے مہمان جو پشاور یونیورسٹی میں ایڈمنسٹریشن میں ہے ڈاکٹر یاسر شہزاد صاحب, خوش آمدید کہتا ہوں. میرے تیسرے مہمان جناب رضوان اللہ صاحب ہے, صوبائی کوآرڈینیٹر ہے NCHR کے, خوش آمدید کہتا ہوں. قاری روح اللہ مدنی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم موضوع پہ ہم نے پروگرام منعقد کیا ہے. اس کے بہت دور رس نتائج انشاءاللہ برآمد ہوں گے. آپ کا جو ادارہ ہے پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن, وہ اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں کافی کام ہے آپ کے, کافی خدمات ہیں آپ کی. میں چاہوں گا کہ ناظرین کو بتائیں کہ یہ ادارہ کیا ہے اور یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس وقت دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جو کسی سنگل ریلیجیس کمیونٹی کے اوپر مشتمل ہو. جی. ہر ملک کے اندر دوسری کمیونٹیز, دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب ایک ملک کے اندر رہتے ہیں تو موجودہ عالمی قوانین کے اندر ان کو برابر کے حقوق بھی حاصل ہوتے ہیں. جی. لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. عموماً مائنورٹی جو ہے, خواہ وہ چھوٹی مائنورٹی ہو یا بڑی مائنورٹی ہو, ان کے حقوق جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں. آپ مثال لے لیں, ہمارے پڑوس میں انڈیا کے اندر مسلم مائنورٹی میں ہیں. جی. اور مائنورٹی بھی کوئی ایسی چھوٹی موٹی مائنورٹی نہیں ہے. 35 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں وہاں. جی. یہاں پہ تو ہم 24 کروڑ ہیں, وہ ہم سے بھی 10 کروڑ 11 کروڑ زیادہ ہیں. جی. اور وہاں پہ ان کو جو ہے نا اپنے حقوق حاصل نہیں ہیں. نہ وہ اپنی مرضی کا لباس پہن سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی کا کھانا کھا سکتے ہیں. جی. تو یہ صورتحال ہے. ہر ملک کے اندر مشکلات ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر بھی کئی مائنورٹیز ہیں. جی. کرسچنز ہیں, سکھ ہیں, ہندو ہیں, کیلاش ہیں, قادیانی ہیں, اور بھی مختلف وہ ہیں. اس لیے ان کے بھی حقوق بنتے ہیں. جی. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ صرف آئینی اور قانونی نہیں ہیں, بلکہ وہ ہمارے مذہب کے اندر بھی ہیں. یعنی مسلمانوں کے مذہب کے اندر بھی ان کو تحفظ دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے, خلفائے راشدین نے معاہدے کی. جی. تو یہ اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز کا وجود جو ہے نا وہ آیا, اور یہ 2004 کی بات ہے. جی. اور مختلف یہ جو مذاہب میں نے ذکر کیے, ان کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ جو ہیں وہ اس کے ممبر رہے. جی. ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے. ان کے ایک تو ان مذاہب کے جو ماننے والے ہیں ان کے درمیان
تعلقات بہتر بنانا. جی وہ جو بعض ملکوں کے اندر اچھوت کا تصور ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں. جی اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو معاشرتی حقوق ہیں ایک شہری کی حیثیت سے، تو مثلا جاب کے حقوق ہیں، ایجوکیشن کے حقوق ہیں، اور بھی کئی ہیں. تو ہم نے اس کے اوپر بھی کام شروع کیا، اور اس وقت ہم جو ہے نا ان کا جو جاب کوٹا ہے اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اس کے اندر بھی کچھ کمزوریاں ہیں ہمارے نقطہ نظر سے، اور پھر تعلیم کا جو کوٹا ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم ان کے لیے جو میرج ایکٹس ہیں ان کے اوپر بھی ہم کار ہیں، وہ بھی معاشرتی اور سماجی اس کا حصہ ہے. یعنی بعض مذاہب کے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کا کوئی میرج ایکٹ ہی نہیں ہے. جی وہ کسی فورم کے اوپر ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ دو بندے جو ہیں ان کے اندر میاں بیوی کا رشتہ ہے. جی تو وہ، اور کہیں اگر ایکٹ موجود ہے تو اس کے رولز آف بزنس موجود نہیں ہیں. کہیں اگر رولز آف بزنس موجود ہیں تو وہ اتنے پرانے ہیں کہ ابھی آؤٹ آف ڈیٹ محسوس ہو رہے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں. جی ہاں. تو وہ ان کے اوپر جو ہے نا نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور یہ میرا نہیں، خود انہی کا مطالبہ ہے، کیونکہ میں اپنی رائے کسی اور کے اوپر مسلط کرنے کا قائل جو ہے وہ نہیں ہوں. تو یہ صورتحال اسی نقطہ نظر سے پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن وجود میں آیا، اور ہم مختلف لیولز کے اوپر جو ہے نا اسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر شہزاد صاحب، الحمدللہ کہ ہم پاکستان میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو مائنارٹیز کے لیے جو کام کرتے ہیں، جو روح اللہ مدنی صاحب نے فرمایا، وہ بہت بڑا کام ہے، اور ان کو ایک یعنی سکون کی کیفیت کے ساتھ بسر دیں. اقلیتوں کو 2% کوٹا تعلیم میں دیا گیا ہے. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ناظرین کو بتائیں کہ یہ کوٹا کس طرح دیا گیا اور اقلیتوں کو اس سے کتنا فائدہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ایک اہم موضوع پر ہمیں بات کرنے کے لیے آپ لوگوں نے مدعو کیا. شکریہ، بہت شکریہ اس کے لیے. تعلیم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بنیادی حقوق میں سے ایک حقوق ہے، اور یہ تعلیم سب کا حق ہے. اور اگر ہم پاکستانی ہونے کے نقطہ نظر سے اس چیز کو دیکھیں تو میرے خیال سے یہ ہر عام و خاص، چاہے امیر ہو غریب ہو، اس کو یہ موقع ملنا چاہیے. 2% اقلیتی، اگر میں اس کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کروں، جی یہ سن 2012 میں یونیورسٹی پشاور میں امپلیمنٹڈ ہے، اور 2000 یہ تھا نومبر کا مہینہ تھا، 6 تاریخ تھی، اور اس کے بعد تقریباً یہ 14 سال برابر ہو گئے ہیں. اور ان 2% سے، یعنی جتنے بھی بچے تھے ان کو یہ 2% کا ایک علیحدہ سے کوٹا الاٹ کیا گیا ہے. اگر اس 2% کے علاوہ بھی ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ بچے صرف اس 2% کے علاوہ بھی اوپن میرٹ میں بھی موجود ہیں. یعنی کوٹا اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اوپن میرٹ میں ان کو ہم یہ میں ترجیحی بنیادوں پہ رکھتے ہیں. بالکل یہی بات میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف 2 کوٹا ان کے لیے مخصوص نہیں ہے. جی یہ 2 کوٹا تب کارآمد ہو جاتا ہے جب ایک بچہ جو ہے وہ اوپن میرٹ سے رہ جائے. اگر بچے کے مارکس اچھے ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، تو اس کو اوپن میرٹ میں پہلے چانس دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اوپن میرٹ میں اگر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تو جو 2% کا آپ کا کوٹا رہ جاتا ہے، تاکہ اگر اور بچے ہیں تو وہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں. جی اور یہ ابھی اس سال، یعنی ابھی تو ہمارے ایڈمیشنز ایک سٹارٹ ہیں. اس سے پہلے جو ہمارا ایئر تھا، سیشن 2023-24، اس میں الحمدللہ ہمارے پاس جو ہیں ابھی 18 بچے جو ہیں وہ ابھی انرولڈ ہیں. یہ تمام ڈسپلنز میں آپ کو فراہم کرتے ہیں؟ جی تمام ڈسپلنز میں. ہماری یونیورسٹی پشاور میں ڈسپلن تقریباً 50 سے زیادہ ہیں، اور اس سال تو ہم نے
कुछ नए प्रोग्राम भी लॉन्च किए हैं, एलाइड साइंसेज और कुछ कंप्यूटर के लेटेस्ट प्रोग्राम्स हैं उसको भी लॉन्च किया है। और इसके एडमिशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बस मैच्योर होने को आ गए हैं, क्योंकि डेट क्लोज हो चुकी है, फॉर्म्स आ चुके हैं। और सैटरडे को जो अभी हमारी 19 तारीख है, इसमें ये बच्चे जो है अपना एंट्री टेस्ट देंगे और फिर नेक्स्ट मंडे से हम इसकी प्रोविजन मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट्स कैलकुलेट करेंगे अलॉन्ग विद द कोटास। जितने भी हमारे पास कोटास हैं वो इसमें मैच्योर करेंगे इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब, अक़लियत थी जो हमारी बिरादरी है, हमारे भाई है, वो खुश है इस कोटे से, अगर वो ज़्यादा चाह रहे हैं इससे भी? अगर हम देखें तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं कि मेरे पास अपनी यूनिवर्सिटी का सारा डेटा मौजूद है जी। उस डेटा के मुताबिक जो फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, कुछ में ज़्यादा है, कुछ में थोड़ा सा कम है जी। हमारी यूनिवर्सिटी पेशावर में जो पिछले साल तक की अगर हम बात करें या इस साल तक, तो हमारे पास भी 2 फ़ीस स्ट्रक्चर हैं जी। एक को हम सब्सिडाइज में शामिल करते हैं, दूसरे को नॉन सब्सिडाइज में। ये सब्सिडाइज ये है कि इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो कम है, ये दूसरे में ज़्यादा है। अगर हम कोटास की तरफ आते हैं तो फिर इस कोटे में इन बच्चों को जो है वो सब्सिडाइज रेट ऑफ़र होते हैं। नॉन सब्सिडाइज रेट फिर वो हैं अगर वो बच्चा अगर ओपन मेरिट में अच्छे मार्क्स हैं तो उसमें एक 35 सीट्स तक एक कोटा है, यानी कोटा मीन्स के नंबर ऑफ़ स्लॉट्स हैं, वहाँ तक अगर ये बच्चा उसमें आ जाता है तो इसको सब्सिडाइज ऑफ़र करेंगे, उसके बाद नॉन सब्सिडाइज ऑफ़र करेंगे जी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन बच्चों को दोनों ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन मौजूद है, बहुत फ़ायदा से इफ्तिखार है और फ़ायदा भी है। रिज़वान साहब, आप NCHRA के सूबाई कोऑर्डिनेटर हैं और आप और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन हिंदू मैरिज एक्ट में साथ काम कर रहे हैं। हमारे नाज़रीन को बताइए कि एक्ट क्या है, इसके रूल्स ऑफ बिज़नेस पे क्या तफसीलात है। मैं चाहूँगा कि इस पे तफसील से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मौका दिया नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से कि मैं आपके नाज़रीन को बताऊं कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स क्या है, और इसके बारे में जो आपने सवाल किया कि हिंदू मैरिज एक्ट के हवाले से हम और PCWR जो है वो कंबाइन उसमें एफ़र्ट्स में क्या क्या काम कर रहे हैं। अब नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट जो है ये अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2012 में वजूद में आया और 2015 में इसने प्रैक्टिकली काम शुरू किया इस्लामाबाद से, और फिर 2016 में सारे जो सूबाई हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे हमारे ऑफिसेज़ इस्टेब्लिश हुए। इस कमीशन को लीड करती हैं अभी मैम राबिया जवीरिया आगा, जो कि चेयरपर्सन है हमारी, और सूबाई लेवल पे इसको लीड कर रहे होते हैं कमिश्नर्स। और इसमें हमारे कमीशन की एक ख़ूबसूरती ये है कि इसमें माइनॉरिटीज़ के लिए भी एक कमिश्नर रखा गया है जो कि हमारे इस्लामाबाद में वो बेस्ड हैं, और वो सारे मुल्क में जो माइनॉरिटी के हकूक़ हैं उनके हवाले से काम कर रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के पास एक वसी इख्तियारात हैं, वो एज ए रिकमेंडेटरी बॉडी भी वो काम कर सकते हैं, और फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनके साथ मिल के हम काम कर रहे होते हैं। आपने ज़िक्र किया ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, जब कानून एक पास हो जाता है फेडरल लेवल पे तो सूबे के पास 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो वो अपनी कानून साजी कर सकती है 18 अमेंडमेंट के बाद। अगर वो अपनी कानून साजी नहीं करती तो अगर सूबे को लगे कि ये जो फेडरल लेवल पे कानून साजी हुई है इसको हम एडाप्ट करते हैं तो उसके पास वो ऑप्शन भी होता है। यहाँ पे इस मौके पे मैं आपको बताऊं कि सिंध ने इस हवाले से अपनी कानून साजी की, और उसके अलावा 3 जो सूबे हैं खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब, इसने फेडरल का जो 2017 का एक्ट था उसको एडाप्ट किया। अब जब एक्ट पास हो जाता है उसके बाद ROBs जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एक्ट तब तक वो कहते हैं ना पैरालाइज होता है, वो काम नहीं कर सकता जब तक उसके रूल्स ऑफ बिज़नेस ना मफलूज होता है, क्योंकि वो उसके हाथ पाँव उसी के ज़रिए वो आगे अपने एक्शन और अपनी जो डिमांड है वो फिर आगे पूरी करते हैं। अब ये जब 2017 का एक्ट पास हुआ हिंदू मैरिज एक्ट के हवाले से, तो हमारी सूबी जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया यही एक्ट एडाप्ट किया,
لیکن اب عربیز نہیں تھے. جب ہم نے اور PCWR نے ہماری جب میٹنگ ہوئی تو چونکہ PCWR اور روح اللہ مدنی صاحب اس کی جو ٹیم ہے وہ کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا رضوان صاحب میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا معذرت کے ساتھ. میری تو شاید اگر انفارمیشن ٹھیک ہے تو یہ بات سب سے پہلے پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن نے کی تھی جی یہ ہندو میرج ایکٹ کے بارے میں درست ہے جی. میں پھر قاری صاحب سے بھی پوچھوں گا جی جی کیونکہ بعض ہندو دوست نے مجھے کہا جی جی یونیورسٹی میں کہ یہ ہم چاہ رہے تھے لیکن کوئی اس پہ کام نہیں کر رہا تھا تو ہم شکر گزار ہے پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کے کہ انہوں نے ہماری آواز اٹھائی اور ہماری آواز بن کے انہوں نے اس پہ کام کیا. جی جی PCWR جیسے میں نے پہلے عرض کیا ان کا یہ تو کام ہی اسی ریلیجس پہ کرتے ہیں نا. PCWR پاک کونسل آف ورلڈ ریلیجن جتنے بھی عالمی وہ ہیں تو اس پہ یہ مذاہب ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. تو روح اللہ مدنی صاحب کا جو ادارہ ہے PCWR فار فیتھ فرینڈز انہوں نے اس پہ کافی عرصے سے کام شروع کیا تھا. اس کے بعد دوسرے کچھ ایسے ادارے ہیں جنہوں نے بھی اس جو سینسیٹیو ایشو ہے اس پہ بہت کام کیا جیسے بلیو وینز ہے جیسے عورت فاؤنڈیشن ہے. تو ہم نے ہمارے پاس تو سب پائنیئر تو پاکستان جی 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 چونکہ یہ آلریڈی کر رہے تھے وہ بھی اس کے بعد اس کو PCWR کو فالو کرتے ہوئے ان کے پاس بھی یہ وہ تھا کہ ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم سب کو اکٹھا کرتے ہیں کیونکہ گول ایک تھا کہ یہ عربیز جو ہیں یہ کیوں ابھی تک پینڈنگ ہے اور اس کے پاس ہونے میں اس کے نوٹیفائیڈ ہونے میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں. تو ہمارے کمشنر صاحب نے اور ہماری جو چیئر پرسن میم رابعہ جویریہ ہے اس کے اسپیشل انسٹرکشن پہ کمشنر صاحب نے ان سب جو ادارے ہیں جو ہماری سول سوسائٹی ہے ان سب کو بلایا اور وہاں پہ ایک کمبائنڈ ڈیسیژن یہ ہوا کہ کیوں نہ ہم اس پہ اکٹھے مل کے کام کریں. تو وہاں پہ ہم نے چونکہ PCWR کا تو بہت بڑا اس پہ ایکسپیرینس بھی ہے اور بہت زیادہ کام بھی کیا ہے تو ہمارے کمشنر صاحب نے روح اللہ مدنی صاحب کو کہا کہ آپ لیڈ کریں. لیکن روح اللہ مدنی صاحب نے کہا کہ نہیں لیڈ آپ کریں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم اس پہ جلد سے جلد کام کرتے ہیں. تو ہم نے جب دیکھا تو اس کے حوالے سے کوئی ڈرافٹ نہیں تھا تو ہم نے ڈرافٹ پہلے وہ کیا بنایا. اس ڈرافٹ کو مختلف جو ان کے جو ہندو میرج ایکٹ کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے تھے اور نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن والے ان کے ساتھ جو بھی ہندی کمیونٹی کے جو لوگ تھے جو سول سوسائٹی تھی جو لائر کمیونٹی ہے ان سب کے ساتھ ڈسکس کر کے ہم نے وہ جو ڈرافٹ ہے وہ چونکہ تکمیل کے مرحلے میں ہے یا تکمیل ہو چکی ہے؟ نہیں اب یہ تکمیل کے مراحل میں آخری سٹیج میں ہے. اللہ کرے کہ یہ آخری سٹیج تک قاری علماء مدنی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا پھر اس پہ بات اور بھی کریں گے. اسلامی شریعت میں غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن میں آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ جا رہا ہوں. ناظرین اکرام ہماری انشاءاللہ بہت بہترین ڈسکشن ہے. ہم اس پہ مزید کوشش کریں گے کہ اس موضوع میں جو اسلامی تناظر ہے وہ بھی ڈالے. آج دنیا کیا سوچ رہی ہے اس میں بھی بات کریں. یہاں پہ ایک چھوٹے سے وقفے پہ جا رہا ہوں. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اکرام وقفے کے بعد حاضر خدمت ہے. قاری علماء مدنی صاحب وقفے سے پہلے میں سوال کر رہا تھا کہ اسلامی شریعت کے مطابق غیر مسلموں کے جو حقوق ہے یا تعین جو غیر مسلموں کے حقوق کا کیا گیا ہے اس کی تفصیل کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ سوال جو ہے یہ بہت ہی تفصیل چاہتا ہے. جی اس میں جانے سے پہلے میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں PCWR کے بعد کہ یہ 2004 میں قائم ہوا اور میں نے جیسا عرض کیا کہ کافی نامی گرامی لوگ اس میں شامل تھے. ان میں سے ایک پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب بھی تھے اور وہ بھی اس کے جو بانی مبانی ہیں. اور وہ جب VC بنے تو انہوں نے پہلی دفعہ یہ ہر ڈسپلن میں 2% کوٹا جو ہے یہ اس وقت پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کے اندر یہ نہیں تھا. پشاور یونیورسٹی کو یہ اعزاز جو ہے وہ حاصل ہے اور یہ بھی PCWR کے اس پہ تھرو یہ سب کچھ ہوا. تو جہاں تک اسلامی شریعت کے اندر غیر مسلموں کا تعلق ہے دیکھیں جیسے کہ انسان کو
تعلیم کا حق حاصل ہے، جاب کا حق حاصل ہے، بنیادی حقوق ہیں. اسی طریقے سے انسان کے بنیادی حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے لیے اپنی آزادانہ مرضی سے مذہب کا انتخاب کرے. یا جو ہے نا ہماری اسلامی اس کے نقطہ نظر سے کہ وہ اپنی آزادانہ مرضی سے اپنے مذہب کے اوپر عمل درآمد کر سکے. جی یہ تو اس نقطہ نظر کو لے کے اسلام نے پھر ہمیں تعلیمات دی ہیں، اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو قرآن کریم ہے. قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اب وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت پیدا کر دیتا، لیکن اسے آزادی دی ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، یہ بھی قرآن کی آیت کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو ضرور زمین کے سارے لوگ ایمان قبول کر لیتے، لیکن یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے بندے کو دی. اور پھر ہمیں یہ حکم دیا کہ لا اکراہ فی الدین، آپ مذہب کے اندر جو ہے وہ کوئی جو ہے نا جبر نہیں ہے. لوگ اس کا بھی غلط مطلب لیتے ہیں، اور وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے دین کے اندر جو کچھ وہ چاہیں تو ڈال دیں. اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کسی کو کوئی مذہب قبول کرنے کے اوپر مجبور نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ایک مذہب کو قبول بھی کرے اور پھر کہے کہ جی میں اس میں یہ نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا، یہ کرتا ہوں اس کی یہ نہیں کرتا. وہ اس کے اپنے الگ رولز ریگولیشن ہیں. جی تو اسلام نے یہ اصول ہمیں، قرآن کریم نے ہمیں یہ اصول دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مدینہ کے اندر مسلمانوں کے علاوہ یہودیوں کے بھی 3 قبائل رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ جو ہے ان کے تمام کلاسز، ان کے تمام سیکشنز وہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر لفظ بلفظ موجود ہیں. ان کے اندر مثلا یہ شرط بھی ہے کہ یہودی اور ان کے تمام قبائل اور ان کے تمام جو دوسرے صرف مدینہ کے اندر رہنے والے نہیں بلکہ مدینہ کے آس پاس ان کے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ قانونی تحفظ حاصل ہوگا. اور یہ بھی کہا کہ ان کے جو مذہبی مقامات ہیں ان کے جو ہے نا اس کے اوپر کوئی انکروچمنٹ نہیں کی جا سکی. اسی طریقے سے ان کے مذہبی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کی جا سکی. نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے صرف 1 سال پہلے معاہدہ فرمایا، اور جو ہے نا وہ بھی سیرت کی کتابوں کے اندر موجود. بلکہ انہوں نے یہ کہ وہ اس موقع پر ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان کا وفد آیا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ٹھہرا، اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو ان کو اجازت دی کہ وہ اپنے طریقے کے مطابق مسجد نبوی کے اندر بھی عبادت کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اس میں ہیں، اور باقی ان کو جتنے میں یہ سمجھتا ہوں قاری صاحب کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں شاید کہ باقی مذاہب میں موجود ہو. ایک تو رچ کے مسجد نبوی میں ان کو عبادت کے لیے ایک تو جامع وہ ہیں، اور پھر اس سلسلے پوائنر ہے، یعنی بالکل سب سے پہلے یہ اعزاز اسلام کو حاصل ہے. ورنہ جو ہے نا دوسرے مذاہب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے تو بہت کچھ ہیں، لیکن سرکاری طور پہ اس وقت موجودہ دنیا کے اندر بہت سارے ممالک کے اندر جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ بھی کہتے ہیں وہ کئی بنیادی حقوق کے قائل نہیں ہیں. حتیٰ کہ ایک مسلمان عورت کو حجاب کی اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ آپ پہ ہماری روایات کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، اس کو یہ آزادی بھی حاصل نہیں ہے. اس کو اپنا لباس کم سے کم کرنے کا حق تو حاصل ہے، لیکن زیادہ مذہب جو ہے اگر وہ کو
پابندی تو اس کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار. سخت وائلیشن ہے بیسک ویمن رائٹس کا. جی بالکل جی. تو یہ چیزیں جو ہے نا بالکل اہمیت رکھتی ہیں اور ہمیں فخر ہے اس کے اوپر کہ ہمارے جو ہے نا ہم یہ جو کچھ کریں اس میں ہمارا آئین اور ہمارا دین جو ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جی ہاں. تو پاکستان کے اندر اکا دکا واقعات ہو سکتے ہیں لیکن وہ انفرادی جو ہے سطح کے واقعات ہیں. جہاں تک حکومتی سطح کے اوپر یا اجتماعی سطح کے اوپر تعلق ہے تو الحمدللہ دنیا کے بہت سارے ممالک سے پاکستان کے اندر صورتحال بہت اچھی ہے. ڈاکٹر نصر شہزاد صاحب یہ 2% کوٹی کی بات ہوئی, ڈاکٹر قبلہ اعظم صاحب کی بات ہوئی کہ انہوں نے یہ تمام ڈسپلنز میں جس ادارے سے منسلک ہوں شیخ زید اسلامک سینٹر میں ہم نے اوپن میرٹ میں اور کوٹے میں اس دفعہ تقریباً لگ بھگ 7 ہماری جو بچیاں ہے مسیحی برادری سے ان کو ہم نے ٹاپ میرٹ پہ رکھا تھا. یعنی ہم یہ نہیں کرتے کہ وہ بہت خوشی کے ساتھ اسلامک سینٹر میں اس باقی اداروں میں. کیا یونیورسٹی اس پہ عمل درآمد کر رہی ہے 2% کوٹے پہ, یا اس میں کچھ باتیں ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں بہتری کی صورت پیدا ہو جائے؟ ڈاکٹر صاحب میں اعداد و شمار کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا اس کو تفصیل اس پر دینا چاہوں گا. جی ایک بٹ یہ ایڈمیشن ایک پیچیدہ پروسیس ہوا کرتا تھا. پیچیدہ ایسے ہوا کرتا تھا کہ بچوں کو آنا پڑتا تھا, فارم اٹھانا پڑتا تھا, بینک میں لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تھا. اس سارے پروسیس کو الحمدللہ یونیورسٹی آف پشاور نے چند سالوں سے اس کو کافی جو ہے آسان اور سہل کر دیا ہے بچوں کے لیے. اور اس سال میں یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہماری یونیورسٹی آف پشاور جو ہے پوری طرح فلی آن لائن ایڈمیشن جو ہے وہ آفر کر رہی ہے. ایک بچہ جو ہے وہ گھر سے ہی اپنا فارم جو ہے وہ بھر سکتا ہے, پھر گھر سے ہی وہ سارے جو ہمارے پروگرامز ہیں ان کو دیکھ سکتا ہے, اس کے کورس کانٹینٹس, اس کے جتنے بھی پروگرامز ہیں, اس کی سیٹس کتنے ہیں, اس کی فی اسٹرکچر کیا ہے, بڑا سہل کر دیا ہے. یہی بچہ جب پھر وہ فارم جمع کر دیتا ہے تو اسی فارم جمع ہونے کے ساتھ ہی اس کو ایک ایکنالجمنٹ SMS سیل فون کے اوپر چلا جاتا ہے کہ آپ کا فارم جمع ہو گیا ہے, ابھی آپ کی اتنا پروسیسنگ فی ہے, اس کو جمع کریں. جیسے ہی وہ پروسیسنگ فی جمع کر دیتا ہے وہ ہمارے میرٹ لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے. قانون حق اس کو حاضر ہو جاتا ہے کہ اس کو میرٹ لسٹ میں ہم شامل کریں گے. اسی کے ساتھ ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں تو اگر ان کے کوئی انٹرویو ہے, اگر ان کا کوئی ٹیسٹ ہے, تو یہ سب کچھ پہلے جو تھا وہ اخبار میں ہوتا تھا, ان بچوں کو وہ اطلاع نہیں ملتی تھی, یا یونیورسٹی آف پشاور کی ویب سائٹ پر یہ انفارمیشن ہوتی تھی. تو ظاہری بات ہے یہ کہ وہ جو آن لائن ایکٹیویٹیز بچے جو ہے اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے, تو اس کو بھی ہم نے آسان کر کے اس بچوں کو اطلاع دینے کا بھی ایک راستہ وضع کیا ہے. اب اس بار جو ہمارے حافظ قرآن کے ٹیسٹ ہوئے جو 2 دن پہلے تھے, پرسوں جو ہے ہمارے ڈسیبلڈ جو بچے تھے, اسپیشلی فزیکلی چیلنج تھے, ان سب بچوں کو جو تھا اطلاع سیل فون کے اوپر دیا گیا کہ آپ کا کل اس ٹائم ٹیسٹ ہے اور آپ آ جائیں. اسی کے سلسلے میں اگر میں اور تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں تو سیٹرڈے کو جو ہمارا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا جس میں ہمارے سارے بچے شامل ہوں گے انکلوڈنگ یہ مائنورٹی کے بھی. اب یہ بچے جب ہمارے پاس اب آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس سارا ڈیٹا جو ہے ابھی سسٹم میں موجود ہے. جب آپ کا ڈیٹا سسٹم پر آ جاتا ہے تو اس میں شفافیت, ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہے. تو جو فگرز, جو فیکٹ, جو اعداد و شمار ابھی میرے پاس موجود ہیں تو وہ بالکل ہی ایکوریٹ اور ایگزیکٹ ہیں. اس سے پہلے اگر اعداد و شمار کی طرف میں جاؤں گا تو سارا مینول سسٹم آپ کو پتہ ہے کہ ایک رجسٹر کے اوپر کاغذ اور پینسل سے ہوتا ہے. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ جو مائنارٹیز کو 2% کوٹا ملا ہے اس پہ من عمل ہو رہا ہے؟ بالکل جی, کوئی شکایت نہیں, کوئی شکایت نہیں. اسی سلسلے میں نے کل رات بھی ایک بات کی تھی, میں پھر بھی کرتا ہوں کہ جب ہمارے پاس ہم نے وائس چانسلر صاحب کا اس میں بہت شکر گزار ہوں, رجسٹرار صاحب کا, کہ
کہ انہوں نے اس چیز میں ہمارے ڈائریکٹریٹ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، اور ہم نے ابھی اپنا ایک موٹیو جبکہ وہ سلوگن بنتا جا رہا ہے کہ ایک بچہ جو اگر ہمارے پاس ایڈمیشن سیکشن میں آ جاتا ہے تو اس بچے کو ہم جو ہے بالکل ایز اے وائس چانسلر اس کو پروٹوکول دیں گے، اس کو ٹریٹ کریں گے. یہ ضروری بھی ہے. جب ایک بچہ آپ کا انٹر ہو جاتا ہے تو اس کا کام ہم کمپلیٹ کر کے، چاہے اگر اس کا تھوڑا سا ٹائم لگ بھی جائے، مگر اس کو کام کمپلیٹ کر کے ہی ہم وہاں سے رخصت کرتے ہیں. رادر اس کو کہیں کہ آپ ابھی صاحب میں ایک تجویز اگر آپ جی اسمائلنگ فیس کی تھوڑی سی کمی ہے. ہم جب مغرب میں جاتے ہیں تو وہ گڈ مارننگ، ہاؤ آر یو، ہماری فیس بہت خراب ہوتی ہے. وہ جو بچہ آتا ہے وہ کہتے ہیں خدا مجھے داخلہ نہیں چاہیے، لیکن مجھے اسمائلنگ فیس کے ساتھ پیش آنا چاہیے، جو کہ اسلام کے شاعر اسلام میں ہے. آپ کیا کہیں؟ مقصد میں رضوان صاحب کے پاس جاؤں گا، خصوصاً اقلیتوں کے حوالے سے ان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان تو زیادہ ہے، ہم چونکہ کم ہے تو اس لیے ہمیں ڈینائی کیا جاتا ہے. جی میں بس اس پر یہ آخری کنکلوڈنگ ریمارکس یہ دوں گا کہ جب مجھے ایڈمیشنز کا چارج دیا گیا جی تو آپ الحمدللہ کسی سے بھی اگر ایڈمنسٹریشن ہے یا اگر اسٹوڈنٹ ہیں یا وہ مائنورٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. ان کو یہی اسمائلنگ فیس سے ان کو جو ہے ویلکم کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ان کو رخصت کیا جاتا ہے. جزاک اللہ. رضوان صاحب ابھی ہندو میرج ایکٹ 2017 کی رولز آف بزنس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کس مرحلے میں ہے. میں چاہوں گا کہ یہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ یعنی تکمیل کے مرحلے میں ہے یا کچھ اور کام بھی باقی ہے. جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہاں پہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب ہماری میٹنگز ہوئی اور ہم نے اس کو بہت کلوزلی دیکھا، ہم نے اور PCWR نے، تو چونکہ یہ پورٹ فولیو جو ہے یہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے. جیسے میں نے پہلے اپنے گفتگو میں عرض کیا کہ ہم نے وہ ڈرافٹ جب تیار کیا تو ہم نے وہ لوکل گورنمنٹ کو دیا. لوکل گورنمنٹ کا پھر یہ وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان کے رولز ہیں اس کے مطابق انہوں نے میٹنگ کی، اور جو نیشنل ڈائبنگ ڈیلیگیشنز اور جو کنسرنڈ لوگ تھے ان کی میٹنگ کی، اور اس کو اس نے انڈورس کیا اس ڈرافٹ کو. اس کے بعد پھر یہ جاتا ہے لا ڈپارٹمنٹ میں ویٹنگ کے لیے. لا ڈپارٹمنٹ میں ویٹنگ کے لیے وہ گیا. لا ڈپارٹمنٹ نے اس پہ کچھ مائنر سے ریزرویشن لگائیں، اور وہ دوبارہ وہ ریزرویشن کے ساتھ دوبارہ لوکل گورنمنٹ کے پاس گیا. لوکل گورنمنٹ نے اس کو دوبارہ امینڈ کر کے دوبارہ اب لا ڈپارٹمنٹ کو بھیجا. اب لا ڈپارٹمنٹ میں اس پہ کل آخری ٹچ دینے کے لیے، کل اس پہ جمعے کے دن انشاءاللہ لوکل گورنمنٹ اور لا ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ ہے، اس میں ہم بھی جائیں گے. کہ کوئی چیز فائلوں میں پھنس نہ جائے. نہیں وہ آپ کو میں اسی پہ آ رہا ہوں. ہمارے جو چیئر پرسن ہیں اور ہم اسپیشلی ہمارے جو کمشنر صاحب ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فالو اپ میکینزم اکثر اس کی نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں پھر پینڈنگ میں چلی جاتی ہیں. یہ ہم اس کے اوپر بہت زیادہ مائنیوٹلی کام کر رہے ہیں، لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی. اور یہ جو کل میٹنگ ہو رہی ہے ان دو ڈپارٹمنٹ کی، یہ بھی NCHR کی کوششوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہم اس کو بہت تارولی آبزرو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جلد سے جلد پاس ہوگا. ویٹ ہو جائے گا لا ڈپارٹمنٹ سے، اس کے بعد کیبنٹ میں جائے گا اور انشاءاللہ یہ نوٹیفائی ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ میں آپ کے ناظرین کے لیے ہم نے کرسچن میرج ایکٹ کی جو ROBs ہیں وہ 1872 کا ایکٹ ہے. ROBs کا کیا مطلب ہے؟ رولز آف بزنس. رولز آف بزنس، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ROBs کہتے ہیں. 1872 کا ایکٹ ہے ہمارے ملک میں، کرسچن میرج ایکٹ. اس کے بھی ROBs نہیں تھے. ہم نے اس پہ بھی کام شروع کر دیا ہے، اس کا بھی ڈرافٹ بنا دیا ہے، جو جہاں پہ ہمارے جو پریسٹ صاحبان ہیں، پادری صاحبان ہیں، بشپ صاحبان ہیں، ان کے ساتھ ہماری اور PCWR نے مل کے ہم نے ان کے ساتھ بھی کنسلٹیشن کی. وہ بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک میں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور مائنارٹی افیئر ڈپارٹمنٹ کو بھیج رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. اور یہ تو میں آپ کو انشاءاللہ بہت وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ROBs ہیں ہندو میرج ایکٹ کے، یہ عنقریب انشاءاللہ نوٹیفائی ہو جائیں گے. ہم وقفے کے بعد حاضر خدمت ہے. قاری غلام مدنی صاحب، آپ بیچ میں کچھ فرما بھی رہے تھے، پر سوال پہ. جی بالکل جی. ایک تو 2% کوٹا کے بارے میں ظاہر ہے کہ ایک قانونی پروویژنز ہیں، ان کے اوپر یونیورسٹیاں جو ہیں وہ عمل کر رہی ہیں.
اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے صوبے کے اندر جو ہے نا اس معاملے کے اندر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے ہو رہی ہے. ابھی کل رات بھی ہماری پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی جس میں ڈائریکٹر صاحب بھی موجود تھے اور تفصیل کے ساتھ ان کے ساتھ اس مسئلے کے اوپر بات ہوئی کوٹے کے متعلق. جی ہاں. اس کے علاوہ ہم 2 اور طریقوں سے بھی اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں. مثلا ہم نے جتنے مذہبی رہنما ہیں دوسرے مذاہب کے، ہندو پنڈت ہیں، سکھ گرنتھی ہیں، اسی طریقے سے پریسٹ وغیرہ ہیں، تو ان کو ہم نے بلایا اور اس مقصد کے لیے ہم نے بروشرز چھپوائے اور ان کو ان کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ اپنے مذہبی اداروں میں یہ بروشرز جو ہیں وہ تقسیم کریں اور اپنی جو سپیچز ہیں اس کے اندر بھی اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو آپ اویئر کریں. پھر اس پہ بھی ہم نے بس نہیں کیا بلکہ کئی پشاور یونیورسٹی میں اور اس کے علاوہ آس پاس کے کئی اور اداروں کے اندر ہم نے ایڈمیشنز کے ایام میں باقاعدہ اویئرنیس ڈیسک جو تھے وہ قائم کیے. جی جس میں یونیورسٹی آف پشاور نے ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا. تو جو بچے جو ہیں بالکل نئے تھے اس ماحول سے ان کو انہوں نے اویئرنیس بھی دی اور سپورٹ بھی جو ہے وہ دی. تو یہ تو اس کے بارے میں 2% کوٹا کے بارے میں. جہاں تک رولز آف بزنس کا تعلق ہے تو ہم نے کیلاش جو ہے نا کمیونٹی کے لیے اس کے اوپر 2-3 سال تک کام کیا اور PCWR پہلی آرگنائزیشن ہے جس نے اس ایشو کو چھیڑا. اس سے پہلے کسی نے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی تھی. تو ہم نے اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے تیار کروا اور پھر انہی کے ذریعے جو ہے وہ لا ڈپارٹمنٹ تک پہنچایا. تو یہ اس پہ اوپر کام کر رہے ہیں. ان کا ایکٹ اور ان کے رولز آف بزنس یہ سارے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پھر ہندو میرج ایکٹ کے جو ہیں وہ ایکٹ موجود ہے لیکن رولز آف بزنس نہیں ہیں. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا دھڑ موجود ہو لیکن آنکھیں نہ ہوں، کان نہ ہوں، ہاتھ نہ ہوں تو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر وہ بھی لا ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ہے نا ویٹنگ کے لیے گیا ہوا. تو انشاءاللہ اس پہ بھی جو NCHR ہے وہ لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں اور ہم مل کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. پھر کرسچین جو ہے نا وہ کمیونٹی جو ان کا میرج ایکٹ جو تھا یہ 1872 میں انگریزوں کے زمانے میں بن گیا تھا لیکن اس کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. مثلا اس میں ایک بات یہ تھی کہ آپ نے صبح سورج نکلنے سے لے کے شام سورج غروب ہونے تک نکاح کرنا، اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے. جی ہاں. اسی طریقے سے اس میں عمر کی حد تھی تو اب وہ خود وہی اسی کمیونٹی کے لوگ جو ہیں اس کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے. تو گزشتہ ہم نے اور NCHR نے ہم نے مل کے اس کے اوپر میٹنگ کی اور بڑے تمام ان کے جو مختلف کرسچن کمیونٹی کے جو مختلف ڈینومینیشنز ہیں ان کو ہم نے بلایا اور ان کے ساتھ میٹنگ کی. اس تجاویز انہوں نے پیش کی. سکھ کمیونٹی جو ہے ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور میرا جو ہے نا اندازہ یہ ہے کہ اس پہ NCHR اور PCWR میں ہمارے جو ساتھی ہیں شاید ہی ان سے زیادہ کسی اور ادارے نے اس کے اوپر کام کیا. بہت بڑی بات ہے. بلکہ قاری صاحب میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک لائن سیٹ ہو جائے گی، سیٹ رولز بن جائے اور یہ باقی صوبے بھی ہم سے لیں گے پھر. جی بالکل. یہ تو اس وقت جو ہے نا ہم کم از کم میں اپنے اس میں صوبے کے حد تک تو کہہ سکتا ہوں کہ جہاں بھی ان مسائل کے اوپر کوئی گفتگو ہوتی ہے، کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، کوئی میٹنگ ہوتی ہے
تو NCHR اور PCWR جو ہے نا وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو دوسرے مسائل ہیں مائنورٹیز کے, اس میں بھی الحمدللہ یعنی صوبے کی جو نامی گرامی یونیورسٹیاں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر, مثلا پشاور یونیورسٹی, اسی طریقے اسلامیہ کالج یونیورسٹی ہے, فاٹا یونیورسٹی, کوہاٹ یونیورسٹی, مالاکنڈ یونیورسٹی, سوات یونیورسٹی, ہزارے یونیورسٹی, ہر اس جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ جو ہے نا انہوں نے تمام یونیورسٹیز نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا, ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اور میری یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ جناب ڈائریکٹر صاحب ہماری ہی جذبات اپنی یونیورسٹی کے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. جی ڈاکٹر شہزاد صاحب, پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن سیمینارز کا اور کانفرنسز کا اور سمپوزیمز کا بھی ان کا ایک پروگرام ہے. پشاور یونیورسٹی میں, اسلامک سینٹر میں, باقی جامعات میں یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں. آپ یقین جانیے کہ جو اسٹوڈنٹس ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں اس میں بہت خوشی کی بات ہے. ایک سفیر پچھلے مہینے پاکستان تشریف لائے تھے, بہت بڑے یورپین کنٹری کے, تو مجھ سے میرا بھی ان کے ساتھ ملاقات تھا, تو یہ میں نے ذکر کیا. وہ بہت خوش ہوئے, وہ حیران ہوئی کہ پاکستان میں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے. کہتے یہ تو ایک ہمارے لیے بہت بڑی لائٹ ہے. یونیورسٹی کے ایک ذمہ دار افسر کے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, خصوصاً اقلیتوں کے جو ہمارے بچے ہیں, جو تمام اقلیتوں کے تقریباً پشاور یونیورسٹی میں سبق پڑھ رہے, کہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس آ کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں پہ تکلیف ہے, اور وہ مداوع کرنے کے لیے پھر آپ کی جو میکینزم ہے وہ کیا ہے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے میں قاری روح اللہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے فورم سے ہمیں اپروچ کیا اور انہوں نے ہمیں یہ چیزیں ٹیبل پر رکھی ہوں, دکھائیں کہ ہم یہ چیز کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا جو ہے وہ الٹیمیٹ گول جو ہے, الٹیمیٹ گول وہ ہے. اس چیز کو میں لے کر بڑے ایکسائٹیڈ ہوا کہ یہ تو واقعی اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو یہ تو بہت سارے بچوں کو بہت فائدہ دے دے گی. یہی چیز پہ جب آگے لے کر میں اپنے بڑوں سے ملا, وائس چانسلر صاحب سے, رجسٹرار صاحب سے, انہوں نے اس کو بہت ہی پذیرائی کے ساتھ, پذیرائی کی ضرورت ہے, اور بہت ایکنالج کیا کہ یہ تو ایک اچھا اسٹیپ ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ آپ کو کاٹوں گا, کچھ باتیں اس طرح ہے کہ جس کا ادراک بھی ہونا چاہیے, اقرار بھی ہونا چاہیے. ڈاکٹر نعیم قاضی صاحب جی میں سمجھتا ہوں کہ بہت پروگریسو وائس چانسلر ہے, نو ڈاؤٹ, اور ان نے یہ ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ ان کے دروازے وہ سب کے لیے کھلے ہوئے, یعنی کوئی یہ نہیں ہے کہ جھجک کے ساتھ آئے, بلکہ اوپن ڈور پالیسی پہ وہ کام کرتے, جو بہت اچھی بات ہے. آپ نے وہی بات کی جو میں کہنے والا تھا, تو میرے لیے آسان ہو گیا. وائس چانسلر صاحب نے کل رات کو بھی اسی فورم کے اوپر ان کے ساتھ کمٹمنٹ کیا ہے, جس میں بھی شامل تھا, کہ اگر کوئی بچہ, اگر میں ایڈمیشن کی بات کرتا ہوں, اگر کوئی بچہ ان کے پاس موجود ہے اور وہ ہمیں اپروچ کرتا ہے تو ہم اس کو ایڈمیشن آفر کر کے دیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہو چکی ہے. اب دوسری بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ سمپوزیم, سیمینارز وغیرہ, تو قاری روح اللہ صاحب میں نے کہا کہ انہوں نے جو چیز ہمارے سامنے رکھی ہے, تو ہمارے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر شکیل صاحب ہیں, وہ مجھ سے ہر 2 دن بعد 3 دن بعد رابطہ رکھتے ہیں. ان کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو, کوئی بھی ہو, تو وہ مجھے اپروچ کرتے ہیں. اسپیشلی وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں, اپنے ڈپارٹمنٹ سے پھر وہ چیز لے کر آگے ڈپارٹمنٹس تک اس چیز کو بڑھاتے ہیں, اور جہاں پر بھی ان کو ہماری طرف سے کچھ بھی سپورٹ کی, کچھ چیز کی بھی ضرورت ہو, وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں. اور یہ میں بات فخر کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ان کی ایک ٹیلی فون اور ایک ای میل آ جاتی ہے, اور ہم بھاگم دوڑ کر ان کے پاس جاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. اور الحمدللہ بہت سارے پروگرام جو ہیں وہ کنڈکٹ ہو چکے ہیں. اعداد و شمار کی طرف اگر میں
آ جاتا ہوں وہ اسٹوڈنٹ انرولمنٹ کی، وہ کیونکہ ابھی تک میں سوچ رہا تھا کہ وہ میں نے شیئر نہیں کی ابھی تک اس پروگرام میں، تو میں شیئر بھی کر دوں گا اور میں آخری کلمات بھی کر دوں گا. جی ہمارے پاس اس وقت جو ہے ابھی اقلیتوں کے 17 اسٹوڈنٹ جو تھے وہ 18 ہو گئے ہیں. 18 اسٹوڈنٹ ابھی یہ پچھلے سال ایڈمٹ ہو گئے ہیں. اگر ہمارے 10-25 میں شامل کر لے سینٹر کے جی تو پھر تو زیادہ ہو جائے. یہ 27 ہو گئی. چونکہ وہ آپ کے اعداد و شمار میں شامل نہیں ہے. شیخ زید اسلامک سینٹر میں وہ سینٹر جو ہے اپنا آٹونومس باڈیز ہیں ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، تو بھی ایڈ ہو جاتے ہیں تو 27 ہو جاتے ہیں. اگر میں یہ صرف 2% کی ٹارگیٹڈ بات کر رہا ہوں، میں اوپن میرٹ کی طرف نہیں گیا ابھی. اور اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو کمپلیٹ اوور آل اگر سیشن میں 2019 سے بات کرتا ہوں، 19 20 21 22 یہ 23 24 تک، تو یہ تقریباً ہمارے پاس 71 بچے جو ہیں ابھی اس 2% مائنورٹی کے اوپر، صرف اسپیسیفکلی ٹارگیٹڈ اس مائنورٹی 2% کوٹے کے اوپر 71 بچے جو ہے ابھی انرولڈ ہیں، یعنی وہ تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں، اور یہ وہ فی اسٹرکچر پے کر رہے ہیں جو کہ کم ہے. جی رضوان صاحب، NCHR اپنے جو کرسچینز کی جو میرج ایکٹ ہے، قاری صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ اس میں وہ خود چاہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی مزید یعنی اس میں وہ اسٹرینتھن ہو، اس میں کام ہو جائے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو میکینزم ہے وہ کیا ہوگا، یعنی اس کو اسی طرح اگر ہندو میرج کے مطابق کر لیں؟ جس طرح قاری روح اللہ مدنی صاحب نے بتایا، یہ جو ابھی پچھلے ہفتے ہم نے 11 اکتوبر کو جو کنسلٹیشن کی، اس میں یہ جو چیزیں سامنے آئی اس کو بھی ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں جو قاری روح اللہ مدنی صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی، ان سب کو ہم نے نوٹ بھی کیا اور اس کو اس ڈرافٹ میں شامل بھی کیا. اس میں ایک یہ ہے کہ اس میں صرف چرچ آف اسکاٹ لینڈ کا ذکر ہے، کیونکہ اس وقت تو پاکستان بنا ہی نہیں تھا، 1872 بہت زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، تو اس کو چرچ آف اسکاٹ لینڈ کی جگہ ہم نے کیا ہے چرچ آف اسکاٹ لینڈ ابلیگ آل رجسٹرڈ چرچز آف پاکستان. تو اس کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم دوبارہ ایکٹ کی طرف، امینڈمنٹ کی طرف نہ جائیں، ہم وہ چیزیں جو ہیں وہ ROBs میں ہم اس کو ایڈریس کر لیں، تاکہ یہ کام اگر ہم دوبارہ ایکٹ کی طرف جائیں گے اور اس میں امینڈمنٹ کی طرف جائیں گے تو وہ ایک لانگ اویٹڈ اور ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوگا، اور ہم پھر بہت چیزیں اسی وجہ سے معمولی چیزوں کی وجہ سے یہ جو قانون سازیاں ہوتی ہیں یہ پھر بہت لیٹ ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو ROBs ہم کرسچن میرج ایکٹ کے جو ہم نے وہ کیے ہیں، ہم کل جمعے کے دن ہم دوبارہ وہ سارے پریسٹ صاحبان اور بشپ صاحبان کے ساتھ ہم وہ شیئر کر لیں گے، اور جب وہ ایکنالج کریں گے، کیونکہ ہم تو ان کے مذہب کو اتنا نہیں سمجھتے، انہی کا انپوٹ اس میں بہت ضروری ہے. Under the umbrella of Pakistan Council of World Religion, Under the umbrella of National Commission for Human Rights. کیونکہ ورلڈ PCWR جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایز اے کولیبریشن میں کام کر رہے ہیں، اور یہ جو چیزیں انیشیٹ کی ہیں ان چیزوں پہ جو پہلے جس طرح ڈاکٹر شہزاد صاحب نے بھی بات کی، اس میں PCWR کا بہت زیادہ رول اس لیے تھا کیونکہ یہ جیسے آپ نے بات کی یہ پائنیئرز ہیں. یہ جو انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے اور جتنے مائنارٹی کے رائٹ کے حوالے سے انہوں نے اسٹرگل کی کافی عرصے سے، 2004 میں ہم نے تو 2016 میں کام شروع کیا ہے. تو یہ ہمارے نالج میں یہ چیزیں، کیونکہ ہمارا ایک ریکمنڈیٹری رول بھی ہے اور ایک امپلیمنٹیشن کا رول بھی ہے. ہمارے پاس NCHR کے ایکٹ میں بہت زیادہ پاور ہیں، ہم وہ تب وہ کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی ہوم ورک ہماری مکمل ہو. تو انشاءاللہ ہم نے وہ ہوم ورک مکمل کی ہے ہندو میرج ایکٹ کا بھی. یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کے ناظرین کے لیے، رضوان صاحب میں مجبور ہوں چونکہ ٹائم ختم ہو گیا. جی میں آخری بات کروں گا. یہ جو 2% مائنارٹی کوٹا ہے یہ ہم نے ڈائریکٹریٹ لیول پہ بھی وہ کیا ہے. ڈائریکٹریٹ لیول پہ HRMIS سسٹم بنا ہوا ہے جو آن لائن سر نے بھی بات کی. ہم نے 25 جو پبلک سیکٹر کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلرز کو مدعو کیا. وہ وائس چانسلر اس پہ بہت زیادہ آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے ساری یونیورسٹیز میں، بلکہ کچھ وائس چانسلر نے یہاں تک بھی کہا کہ آپ ہمارے نالج میں لے آئے. ایک وائس چانسلر سوات یونیورسٹی کی وائس چانسلر نے کہا کہ میں خود اس مائنارٹی والے کے گھر جاؤں گا، اس کو وہاں سے خود پک کروں گا کہ وہ ادھر ایڈمیشن لے،
تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جیسے روح اللہ مدنی صاحب نے کہا ہم ایک اویئرنیس پھیلائیں اور اسی اویئرنیس کی وجہ سے ہم نے سارے جو چرچ مندر اور گردوارے ہیں ان سب میں یہ چیزیں وہ کی ہیں چسپا کی ہیں کہ اگر کسی کا کوئی 2% مائنارٹی کے حوالے سے ایڈمیشن کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو یا امپلیمنٹیشن میں مسئلہ ہو تو آپ ان سے HR کو کانٹیکٹ کریں۔ روح اللہ مدنی صاحب شکر گزار ہے آپ کے، آپ نے بہت قیمتی آراء سے ہمیں مستفید فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب شکر گزار ہے، رضوان صاحب شکر گزار ہے۔ ناظرین اکرام، ہم پر امید ہے کہتے کہ دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ اور ہم ایک نئے زمانے کی خواب کی تعبیر میں اپنا کردار نبھاتے رہیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حامی و ناصر۔